خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس لیسن میں. آج ہمارا لیسن جو ہے اس میں جن چیزوں کو ہم کور کریں گے وہ ہم نے یہاں پر سامنے لکھ دی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اینگل، جس کو اردو میں زاویہ کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، جیومیٹری میں کس طرح سے اینگل کو ڈیفائن کیا گیا. پھر دو کانسیپٹ کے جو اینگل سے ریلیٹڈ ہیں، انٹیریئر آف این اینگل اور ایکسٹیریئر آف این اینگل، ان کا مطالعہ کریں گے، جن کو اردو میں زاویہ کا اندرونہ اور بیرونہ کہتے ہیں. پھر دو اینگلز کے درمیان کچھ تعلقات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. دو اینگلز جو ہیں وہ ایڈجیسنٹ کہلاتے ہیں، اردو میں ان کو متصل زاویہ کہتے ہیں. دیکھیں گے کہ ایسے کون سے دو اینگلز ہوتے ہیں کہ جو ایڈجیسنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے بائی سیکٹر آف این اینگل، کسی ایک اینگل کو تقسیم کرنے والی ایک رے کہ جو اس اینگل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، دو اینگلز میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کانسیپٹ کانگروئنٹ اینگلز کا ہے، جنہیں اردو میں متماثل زاویہ کہتے ہیں. اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ دو اینگلز جو ہیں وہ کانگروئنٹ ہیں ایک دوسرے کے. اس ساری ڈسکشن میں کچھ پوسٹولیٹس اور کچھ مسلمہ اصول جو ہیں وہ بھی ایسے سامنے آئیں گے کہ جن کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں ایسی کیا باتیں ہیں کہ جو ان اینگلز کے بارے میں مسلمات یا پوسٹولیٹس کے طور کے اوپر ایکسیپٹڈ فیکٹس ہیں. یہ سارا جو ڈسکشن ہے ہمارا، اس میں جن چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کی میتھمیٹکس کی کلاس 9 پارٹ 1 یونٹ 7 جو اس کے اندر چیپٹر نمبر 7 ہے، اس کے سیکشن 7.3.10 سے لے کر 7.3.13 میں جو مٹیریل ہے اس پر مشتمل ہے. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ہم اپنا ڈسکشن اینگل کی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں. جیومیٹری کے اندر اینگل کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ an angle is the union of two non-collinear rays having a common end point. ہم نے انڈرلائن کر لیا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر. ایک ڈائیگرام ہم ڈرا کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ دو نان کولینئر ریز اور کامن اینڈ پوائنٹ اس میں تلاش کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو فگر ہے اس میں ایک رے او اے ہے، یہ والی یہاں پر، اس کو ہم یہاں پہ او اے کر کے لکھ لیتے ہیں، اور کیونکہ یہ رے ہے اس لیے ہم اس کے اوپر ایک ایرو بنا دیتے ہیں. دوسری ہمارے پاس جو رے ہے وہ او بی ہے، اور آپ بآسانی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ نان کولینئر ہیں، یعنی ایک لائن میں نہیں ہے. اگر ایسا صورتحال ہوتی کہ ان دونوں ریز کے اوپر سے ایک ہی لائن آپ ڈرا کر سکتے ہوتے تو یہ کولینئر ریز کہلاتی. یہاں پہ یہ دونوں نان کولینئر ہیں، اور ان کا ایک اینڈ پوائنٹ جو ہے جو یہاں پہ او کی صورت میں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی یہاں پہ موجود ہے. تو ہمارا جو اینگل ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم نے دو نان کولینئر ریز ایک کامن اینڈ پوائنٹ کے ساتھ بنا لی ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا ہے اینگل. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس اینگل کو ہم کیسے دکھاتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ ٹرمز کے جو آپ کو اور ملیں گی اینگلز کے حوالے سے. یہ جو دو ریز ہیں ان کو بعض لوگ یا بعض کتابیں آرمز بھی کہتی ہیں. تو ایک آرم جو ہے او اے، اس کو اینگل کا ایک آرم کہیں گے. بعض لوگ اس کو سائڈ بھی کہتے ہیں، سائڈ آف این اینگل. تو ہمارے پاس او اے اور او بی جو ہیں وہ آرمز بھی ہیں اور سائڈز بھی کہلا سکتی ہیں. اور یہ جو کامن اینڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم اینگل کا ورٹیکس کہتے ہیں. وہ ساتھی کے جو اردو کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں وہ ان آرمز اور سائڈز کو یا ورٹیکس کو اردو میں جو ہے وہ آرمز کو ہم ضلع کہیں گے اور ورٹیکس جو ہے اس کو راس کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے اردو کی ٹرمینالوجی بھی ہم ساتھ ساتھ یہاں پر بتاتے جا رہے ہیں. اب جو ہے یہ جو ہمارے پاس ڈسٹنس ہے ان دو آرمز کے درمیان، اس کامن اینڈ پوائنٹ سے جو ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ہم اینگل کہتے ہیں. اور اس کو لکھنے کے مختلف طریقے ہیں. یہ مختلف جو ہے وہ ایک ہی اینگل کے مختلف طریقے ہیں لکھنے کے. ایک چھوٹا سا جو ہے یہ اینگل کا ایک سمبل جو ہے یہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے ریز کے اوپر پوائنٹس ہیں ان کی مدد سے ہم اے او بی کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ اینگل ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. اب اے او بی اگر آپ لکھنا چاہیں یا بی او اے کر کے لکھنا چاہیں، دونوں صورتوں میں یہ اینگلز جو ہیں وہ دونوں ایک ہی جو نام ہم نے لکھے ہیں یہ ایک ہی اینگل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ان تین پوائنٹس کے بجائے صرف ورٹیکس کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اینگل کو لکھتے وقت. تو یہ اینگل او جو ہے اور اینگل بی او اے اور اینگل اے او اے، یہ تینوں ایک ہی اس اینگل کو، یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈرا کیا ہوا ہے، اس کو لکھنے کے تین مختلف طریقے. آپ ان میں سے جو چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ
چوتھا طریقہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ ایک اینگل کو ایک نام دے سکتے ہیں. مثلا یہ اینگل ہمارا جو ہے ہم اس کو اینگل 1 کہہ دیا ہم نے، یہ اس کی ویلیو نہیں، یہ صرف ایک نام ہے، اس اینگل کا ایک لیبل ہے کہ جو اس اینگل کو دیا گیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ لیٹرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مثلا یہ اینگل ایکس جو ہے، تو اگر اس طرح سے 1 اور ایکس یا 2 یا کوئی آپ نے لیبل دے دیا ہے تو یہ چھوٹا سا اینگل 1 کر کے ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اینگل ایکس جو ہے یہ ایک مختلف طریقہ ہے اسی اینگل کو لکھنے کا یا اس کو ریپرزینٹ کرنے کا. اگر اینگل کی جو ہے وہ بات اس کی ویلیو کی ہو، مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس اینگل کو کیلکولیٹ کریں یا کوئی یہ بتائے کہ کوئی اینگل جو ہے اس کی ویلیو 30 ڈگریز ہے یا 40 ڈگریز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اینگل جو ہیں وہ ڈگریز کے اندر میجر کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ تو ہمارا صرف یہ والی جو ٹرمینالوجی ہے یا یہ جو ہم نے سمبلز یوز کیے ہیں یہ صرف اس اینگل کو ایک نام دینے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن جب اس کی ویلیو کی بات آتی ہے تو ہم ساتھ میں ایک یہ چھوٹا سا ایم جو ہے جو میجر کی ایک شارٹ فارم ہے وہ ہم ساتھ میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کا. تو جب بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اس اینگل کی ویلیو کی یا میجر آف اینگل اے او بی، فرض کریں کہ کوئی ہمیں بتائے کہ یہ جو اینگل ہے یہ 45 ڈگریز کا ہے، تو پھر ہم اس کو اس ایم کے ساتھ یعنی میجر آف اینگل اے او بی یا میجر آف اینگل او جو ہے وہ 45 ڈگریز کے برابر ہے. تو بس یہ یاد رکھیں کہ اس بغیر ایم کے ہم صرف اس اینگل کو ایک نام دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس اینگل کی ویلیو کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ چھوٹا سا ایم لگا دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جس کو یا نوٹیشن کہہ لیں آپ اس کو، کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر یا جب آپ اپنی تھیورمز وغیرہ پروف کر رہے ہوں تو ہم یہ مختلف یہ جو نوٹیشن ہے اس کو یوز کریں گے مختلف چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اگر صرف اینگل کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس اینگل کے سائن کے ساتھ ایک سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کی ویلیو کی بات ہو رہی ہے تو ہم میجر یا کا ایم جو ہے وہ اس کے ساتھ اور اس کا اضافہ کر دیں. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے انٹیریئر آف این اینگل کا. تو صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم ایک اینگل بناتے ہیں دو ریز کی مدد سے تو کچھ پوائنٹس تو ایسے ہوں گے کہ جو ان دو ریز کے اوپر موجود ہیں. تو یعنی جب ہم کسی اینگل کی بات کریں گے، ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر جیومیٹریکل فگر جو ہے وہ ایک سیٹ آف پوائنٹس ہے. تو اینگل بھی ایک جیومیٹریکل فگر ہے. وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جو اینگل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہوں گے کہ جو ان ریز کے اوپر ہیں کہ جو دو مل کر نان کولینئر ریز کے جو دو مل کر اس اینگل کو بناتی ہیں. اب ایک تو یہ ہو گیا سیٹ آف پوائنٹس. ایک جب ہم اینگل کی بات کرتے ہیں تو ایک سیٹ آف پوائنٹس وہ ہوتا ہے جسے ہم انٹیریئر آف این اینگل کہتے ہیں. یعنی کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سائڈ اینگل ہے. مثلا ہم یہ کہیں گے کہ ایک پوائنٹ پی جو ہے از سیٹ ٹو بی ان سائڈ سم اینگل اے او بی. ہم ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اے او بی کی. تو یہ ہمارے پاس اے او بی کی ہے اور ہم نے یہاں پر پی جو ہے یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ پی جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ان سائڈ ہے اس اینگل کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کسی اینگل کے ان سائڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں واضح ہے کہ پوائنٹ اے اور بی جو ہیں یہ اینگل کے اوپر پوائنٹ ہیں. یعنی یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو ان ریز کے اوپر ہیں، تو یہ اینگل کے پوائنٹس ہیں. پھر یہ والا حصہ جو ہے یہ بیچ میں ادھر اس میں ہم نے ایک پوائنٹ پی ڈرا کیا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ڈیفینیشن کے روح سے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو اینگل کے اندر ہے یا ان سائڈ جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو ہم اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اگر یہ پوائنٹ جو ہے پی if the points P and A lie on the same side of OB. تو یہ دیکھ لیتے ہیں OB کیا ہے. OB جو ہے وہ ہماری یہ لائن ہے جو اس ڈائریکشن میں بڑھ رہی. تو پہلی کنڈیشن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پوائنٹ P جو ہے وہ ان سائڈ ہے یا نہیں ہے، پہلی تو یہ ہے کہ اگر OB ایک جو رے ہے اس کو ہم نے مزید بڑھا کے لائن بنا دیا، اگر یہ دونوں پوائنٹ P اور A والا وہی والا پوائنٹ کی جو دوسری رے کے اوپر ہے، یہ دونوں اس لائن کے ایک ہی طرف ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ P اس لائن کے ایک طرف ہے اور A جو ہے وہ دوسری طرف ہے. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر OB لائن اگر ہم ڈرا کریں تو یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں P اور ایک دوسرا جو دوسرے آرم کے اوپر ہے، یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ اس لائن کے ایک ہی طرف ہوں دونوں. دوسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ کہ اگر ہم دوسری رے جو ہے OA والی اس کو بھی لائن بنا دیں اور پھر اب ہم اس پوائنٹ P اور B کے جو دوسرا رے کے اوپر پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں کہ یہ اس نئی جو ہم نے لائن بنائی ہے اس کے کس طرف ہیں. اگر یہ بھی دونوں ایک ہی طرف ہوں تو یہ دوسری کنڈیشن ہماری جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گی. تو اس صورت میں یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان سائڈ ہے اس اینگل کے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس لائن OB کے اس طرف ہے اور دوسرا پوائنٹ A جو ہے وہ بھی اسی طرف ہے، اور اگر ہم OA ایکسٹینڈ کر دیں
اور پھر دیکھیں پی اور بی کے درمیان یہ دونوں ایک کی طرف ہوں تو اس صورت میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ان سائڈ دس اینگل ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اور پوائنٹ لے لیں, جیسے ہم نے یہ کیو لیا ہوا ہے, یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس انٹیریر کا ممبر ہے یا نہیں ہے, یا ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ بھی ان سائڈ دس اینگل ہے یا نہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ جو ریز ہیں یہ ایک تو ان کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے لیکن دوسرے ڈائریکشن میں یہ بڑھتی رہتی ہیں, اسی لیے ہم یہ ایرو لگاتے ہیں. تو ہم اس ایرو کو جو ہے اگر ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی یہی دو کنڈیشنز جو ہیں وہ اس پہ لگا کے دیکھیں تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیو ان سائڈ ہے یا نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر ہم ان سارے پوائنٹس کو جمع کر لیں کہ جو ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, ہم نے یہاں پہ شیڈ کر کے آپ کو وہ سارا ریجن دکھا دیا کہ جو ان سارے پوائنٹس پہ مشتمل ہے کہ جو سارے کے سارے ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائی کریں گے, تو یہ سارا کا سارا انٹیریئر ہو گیا. یعنی اگر اس کو سیٹ بنا لیں ان سارے پوائنٹس کو تو اس کو ہم انٹیریئر آف این اینگل کہیں گے. تو یہ ہوگی ڈیفینیشن انٹیریئر آف این اینگل کی. کوئی بھی پوائنٹ آپ لے کر اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ان سائڈ این اینگل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس انٹیریئر یعنی اس شیڈڈ ریجن کے اندر موجود ہے وہ پوائنٹ, تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جو اینگل کے اندر ہے یا ان سائڈ ہے. اب یہاں پر وہی ہم نے ایک دفعہ دوبارہ سے لکھ دیا کہ the set of all points of the plane which lie inside the angle is called the interior of the angle. تو یہ interior of the angle جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ان سارے پوائنٹس کا کہ جو ان سائڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہماری جو اگلی ڈیفینیشن ہے وہ ایکسٹیریئر آف این اینگل کی ہے. تو اب تک ہم نے دو طرح کے جو ہیں پوائنٹس دیکھ لیے, ایک وہ کہ جو اینگل کے اوپر ہیں, ایک وہ کہ جو ان سائڈ اینگل ہیں, اور ایک تیسری قسم وہ ہے کہ جو ایکسٹیریئر یا آؤٹ سائڈ سمجھ لیں ہوتے ہیں یہ پوائنٹس. ان کی ڈیفینیشن بہت آسان ہے. ہر وہ پوائنٹ کے جو نہ اینگل کے اوپر ہے اور نہ اس کے انٹیریئر کے اندر ہے اس کو ہم ایکسٹیریئر کا پوائنٹ کہتے ہیں. اور وہ سارے پوائنٹس کو اگر ہم سیٹ میں جمع کر لیں تو اس پورے ریجن کو ہم ایکسٹیریئر آف اینگل کہیں گے. ہم ایک تصویر بنا کے بھی دکھاتے ہیں. یہی ہماری پرانی والی تصویر جو ہے اے او بی والا اینگل ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا انٹیریئر کون سا ہے. باقی جو چیز رہ جائے گی وہ یہ ایکسٹیریئر جو ہم نے شیڈ کر کے دکھایا آپ کو, یہ وہ پوائنٹس ہیں. یا اس میں کوئی بھی آپ پوائنٹ لے لیں کسی جگہ کے اوپر, مثلا یہ پوائنٹ ہم یہاں پہ لے لیں کوئی ٹی کر کے, یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو آؤٹ سائڈ اینگل ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکسٹیریئر کا ممبر ہے. تو یہ ایک آسان سی ڈیفینیشن ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو اینگلز ہیں تو ان میں آپس میں کیا مثلا مختلف ریلیشن شپس جو ہیں وہ موجود ہیں. سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہے اس سلسلے میں وہ ایڈجیسنٹ اینگلز کی ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو اینگلز آر سیٹ ٹو بی ایڈجیسنٹ, جسے اردو میں متصل بھی کہتے ہیں. ایڈجیسنٹ اینگلز متصل زاویے. اف پہلی کنڈیشن کیا ہے, اف دے ہیو اے کامن ورٹیکس. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ دو اینگلز جن کی کامن ورٹیکس بنائی جا سکتی ہے یا نہیں. دے ہیو ون آرم کامن, ایک ان کا جو آرم یا سائڈ یا اردو میں جسے ضلع کہتے ہیں وہ بھی کامن ہوگا. اور دی انٹرسیکشن آف دیئر انٹیریئرز از نل, یعنی ان کے جو انٹیریئرز ہیں وہ جو ریجنز ہیں جو جس میں سارے کے سارے پوائنٹس ان سائڈ کہلاتے ہیں, اگر ان دونوں کو ہم ڈرا کریں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں کریں گے, یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نہیں ہوں گے, دو الگ ریجن ہوں گے. دیکھیں ایک تصویر بنا کے کہ ایسا کب ممکن ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اینگل جو ہے وہ اے او بی کر کے یہ رہا. ٹھیک ہے جی, ایک اینگل ہم جو ہے وہ سی او بی کر کے یہ والا دیکھ لیتے ہیں. تو ان کو نام بھی چلیں دے دیں, یہ ہو گیا ایکس اور اس کو ہم وائی کہتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن کی روح سے ایکس اور وائی جو ہیں, اینگل ایکس اور اینگل وائی جو ہیں, ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں اینگل ایکس اور اینگل وائی جو ہے یہ ایڈجیسنٹ ہے. ایڈجیسنٹ کیوں ہے؟ پہلی کنڈیشن دیکھیں, دے ہیو اے کامن ورٹیکس. بالکل یہ کامن ورٹیکس ان کی یہ رہی وہ. دے ہیو ون آرم کامن, ان کا ایک ضلع جو ہے ایک آرم سائڈ جو ہے وہ کامن ہے. یہ بی جو رے ہے یہ کامن آرم ہے دونوں اینگلز کا. اور ان کے جو انٹیریئرز ہیں آپ بالکل بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹیریئر جو ہے یہ ایکس کا ہوگا یہ والا, اور اس ڈائریکشن میں اگر آپ بڑھتے چلے جائیں تو یہ انٹیریئر ہوگا وائی کا. اور یہ دونوں آپس میں دو الگ ریجنز ہیں, ایک دوسرے سے بالکل جو ہیں اوور لیپ نہیں کرتے. بیچ میں ان کے وہ پوائنٹس ہیں سارے کے جو او بی رے کے پوائنٹس ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں. تو یہ دو اینگلز جو ہیں وہ ایڈجیسنٹ ہو گئے. یہاں ہم نے دوسرے طریقے سے بھی لکھ دیا کہ اے او بی اور سی او بی جو ہیں وہ ایڈجیسنٹ یا متصل زاویے ہیں. اب جو ہے جب ہمارے پاس دو اینگلز جو ہیں وہ ایڈجیسنٹ ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں ایڈ کریں تو کیا صورتحال ہوگی. تو ہمارے پاس صورتحال یہ ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس ایک اینگل جو ہے وہ یہ ہے بی اے ڈی والا. اس کو ہم کوئی اور نام دینا چاہیں تو اس کو ایکس کر کے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر. دوسرا اینگل جو ہے ہمارے پاس ایڈجیسنٹ جو اس اینگل سے ایڈجیسنٹ ہے وہ سی اے ڈی ہے, اس کو وائی کہہ لیں. اب اگر ہم ایکس
اور وائی جو اینگلز ہیں ان کے میجرز کو ایڈ کریں آپس میں، یعنی میجر آف ایکس پلس میجر آف وائی، تو ہمیں کون سا اینگل ملے گا؟ یہاں دیکھ کے آپ آسانی تصویر میں یہ بات آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پورا یہاں سے وہاں تک کا اینگل ہے، یعنی بی اے سی یا سی اے بی، جس طرح سے بھی آپ اس کو کہیں، یہ اینگل جو ہے یہ سم ہے ان دو ایڈجیسنٹ اینگلز کا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ لکھ دی کہ میجر آف بی اے ڈی جو ہے جو ہمارا ایکس تھا، اور میجر آف سی اے ڈی جو ہے جو ہمارا وائی ہم نے جس کو نام دیا تھا، اگر ہم کو ایڈ کریں آپس میں تو ہمیں ویلیو مل جائے گی اس اینگل کی کہ جو ان کے نان کامن، جو غیر مشترک ان کے آرمز تھے یا ضلع تھے، ان کے درمیان جو اینگل بنتا ہے جو بی اے سی کر کے ہے، جو ہمارا یہ ہم نے بڑا والا اینگل یہاں پہ یہ آپ کو دکھا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز آپ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ پوسٹولیٹ 10 یا ایک ایسے اصول کہ جو تسلیم شدہ ہے، نظر بھی آ رہا ہے اس کو، یعنی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ جو ہے اس کو بآسانی جو ہے وہ سمجھا بھی جا سکتا ہے. تو پوسٹولیٹ 10 جو ہے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ the sum of the measures of، اس کو یہاں پر میجرز کر دیں، measures of two adjacent angles is equal to the measure of the angle formed by their non-common arms. تو ان دونوں کا جو سم ہے وہ اس اینگل کے برابر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. آج کے لیسن کا ہمارا یہ آخری جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم بائیسیکٹر آف این اینگل کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن جو ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ اف ٹو ایڈجیسنٹ اینگلس، کیونکہ ہم ایڈجیسنٹ اینگلس کی بات کر رہے ہیں آج کے لیسن میں، تو جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ ایڈجیسنٹ اینگلس ہی کے متعلق ہیں. تو اف ٹو ایڈجیسنٹ اینگلس آر ایکول ان میجر، ٹھیک ہے، ان کی ویلیوز برابر ہیں، دین دیئر کامن آرم، تو جو ان کا کامن آرم ہے، از کالڈ دی بائیسیکٹر آف دی اینگل فارمڈ بائی دی نان کامن آرمس. تو یہاں پہ تصویر کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فگر کی مدد سے. تو یہاں پہ بی اے ڈی جو ہے یہ ہمارا ایک اینگل ہو گیا، اس کو ہم بی اے ڈی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا سمبل ایکس بھی دے دیں اس کو. ایک اینگل جو ہے وہ ہمارا یہاں پر ڈی اے سی یا سی اے ڈی کر کے اس کو ہم جو ہے وہ وائی کہہ دیتے ہیں. اس ڈیفینیشن کی روح سے اگر صورتحال یہ ہو کہ ہمارے پاس یہ جو دو ایڈجیسنٹ اینگلز ہیں ایکس اور وائی، یہ دونوں ان کے میجر جو ہے وہ سیم ہو، یعنی ان کی ویلیو سیم ہو، اگر ایک 30 ڈگریز کا ہے تو دوسرا بھی 30 ڈگریز کا ہو، مثال کے طور کے پر فار ایگزامپل، اس صورت میں یہ جو کامن آرم ہے، یہ جو رے ہے اے ڈی، اس کو بائیسیکٹر کہتے ہیں. بائیسیکٹر کس کا کہتے ہیں؟ بائیسیکٹر کہیں گے اس اینگل کا کہ جو نان کامن آرمز کے درمیان موجود ہے. تو یہ والا جو ہمارا اینگل ہے اس کو آپ زیڈ کہہ لیں. تو جو زیڈ کو بائیسیکٹ کر رہا ہے یہ رے، کیوں بائیسیکٹ کر رہا ہے؟ بائیسیکٹ کو انگلش میں بھی، یعنی آپ کی سمجھ میں بائیسیکٹ مطلب کسی چیز کو ہاف کرنا، ٹو ایکول ہافس کے اندر ڈیوائڈ کرنا. اردو میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو نصف تنصیف کرنا اس کی، یعنی دو آدھے آدھے حصوں کے اندر تقسیم کر دینا. تو یہ جو رے ہے، یہ والی جو کامن آرم ہے، یہ کیونکہ اس زیڈ کو دو برابر حصوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ یہ دو ایڈجیسنٹ اینگلز ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان کی ویلیوز برابر ہیں، اس لیے اس کو ہم بائیسیکٹر کہتے ہیں اینگل کا. یعنی اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی بھی اینگل جو ہے وہ اس طرح سے دیا ہوا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اینگل بنائیں تو ریز بنائیں، یہ ہمارا جو ہے ورٹیکس ہے، اور کوئی بھی ایک، اور اس کی کوئی ویلیو بھی ہے، کوئی بھی آپ چاہیں ویلیو دے دیں اس کو، زیڈ ہم یوز کر رہے ہیں زیڈ ہی دے دیں. ایک ایسی ریس میں بنائی جائے کہ جو اس زیڈ کو دو برابر کے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، یعنی یہ Z/2 یہ والا ہو جائے، اور اس طرف والا جو ہے یہ بھی Z/2 اس کی ویلیو ہو جائے. اس صورت میں یہ جو ہم نے نئی جو رے بنائی ہے اس کو بائیسیکٹر کہتے ہیں. یہ ہے ڈیفینیشن، اور کچھ نہیں اس کے اندر. اچھا، تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا اپنے جو ہماری یہ والی اس طرف والی ایگزامپل ہے اس کو کہ میجر بی اے ڈی جو ہے وہ میجر آف سی اے ڈی کے برابر ہے. یہ ہمیں اس ڈیفینیشن میں گیون ہے. جب بھی میجرز دو اینگلز کے برابر ہوتے ہیں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جیومیٹری کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں اینگلز جو ہیں ان کے میجرز جب سیم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانگروئنٹ اینگلز ہیں. تو ہم وہ کانگروئنٹ جو ہے وہ صرف یاد دہانی کے لیے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. تو کانگروئنٹ اینگلز اردو میں جسے متماثل زاویے کہتے ہیں، وہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان کے میجرز برابر ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اینگل بی اے ڈی جو ہے، اور یہ ایک سمبل اس طرح کا یوز کیا جاتا ہے دو لائنز ایکویلٹی کی اور ایک تھوڑی سی اوپر جو ہے وہ ٹیڑھی سی لائن جو ہے، یہ کانگروئنس کا ایک سمبل ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک اینگل جو ہے وہ کانگروئنٹ ہے دوسرے اینگل کا، اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کی ویلیو سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اینگل بی اے ڈی ہے اور اینگل سی اے ڈی جو دونوں ایڈجسنٹ اینگلز ہیں، وہ اس بڑے اینگل زی کے آدھے کے برابر ہوں گے، ہاف آف ایم بی اے سی، اور اسی لیے ہم
اے ڈی کو جو ہے وہ بائی سیکٹر کہہ رہے ہیں۔ تو یہی آج کی ڈیفینیشن تھی آخری ایک ایسی رے کی کہ جو بائی سیکٹ کرتی ہے کسی اینگل کو۔ پوسٹولیٹ 7 جو ہے وہ اسی بائی سیکٹر کے بارے میں ایک بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ممکن ہے، وہ یہ کہ ون اینڈ اونلی ون بائی سیکٹر آف این اینگل کین بی ڈران، یعنی اگر کوئی بھی اینگل آپ کو دیا جائے، کوئی بھی آ کے آپ سے کہے کہ اس کا ایک بائی سیکٹر ڈرا کر دیں، تو صرف ایک ہی رے ایسی آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو اس اینگل کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس رے کے علاوہ اور کوئی بھی رے اگر آپ ڈرا کریں گے تو ایک اینگل جو ہے، جو 2 ایڈجسٹنٹ اینگلز بنیں گے ان میں سے ایک بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا، تو ایک ہی یونیک بائی سیکٹر آف این اینگل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کور کی ہیں۔ ہم نے اینگل کی ڈیفینیشن دیکھی، ہم نے انٹیریئر ایکسٹیریئر اینگل کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کن پوائنٹس کو ہم انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کہتے ہیں۔ ہم نے ایڈجیسنٹ اینگلز کی ڈیفینیشن دیکھی، اور ایڈجیسنٹ اینگلز میں جب ہم نے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا مطالعہ کیا تو ہمیں ایک چیز بائی سیکٹر آف این اینگل جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک ڈیفینیشن دیکھی۔ کانگروئنٹ اینگلز کی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب میجرز 2 اینگلز کے برابر ہوتے ہیں تو انہیں کانگروئنٹ اینگل کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے تھے تو ہم نے کچھ پوسٹولیٹس جو تھے ان کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی اسٹڈی کیے۔ آپ کی بک میں پوسٹولیٹس 10 اور 11 جو ہیں وہ آج ہمارے اس لیسن میں شامل تھے۔ جائیے جا کے مزے کیجیے، پھر دوبارہ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں۔